السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں آپ کو ایک پراسرار اور خوفناک کہانی سناتا ہوں۔ ماجے چھوٹے چودھری کو اٹھاؤ، وقت گزرتا جا رہا ہے، آج کھیتوں میں پانی لگانے کی ہماری باری ہے۔ چودھری قادر نے اپنے مخصوص انداز میں یاد دہانی کراتے ہوئے اپنے کام ماجے کو آواز لگائی۔ ماجا فوراً چھوٹے چودھری کو اٹھانے چلا گیا۔ چھوٹا چودھری، جس کا نام چودھری جاوید تھا، چودھری قادر کی اکلوتی اولاد تھی۔ سب گاؤں والے اسے بہت پیار کرتے تھے اور پیار سے چھوٹا چودھری بلاتے تھے۔ جاوید خوبصورت بانکا سجیلا جوان تھا جو عمر کی 22ویں سیڑھی چڑھ رہا تھا۔ چودھری قادر عمر کے اس حصے میں تھا جہاں انسان صرف گھر میں بیٹھ کر امور خانہ کے کاموں کی یاد دہانی کرواتا رہتا ہے۔ جیسے چودھرانی چودھری قادر کی بیوی کو پتہ چلا کہ جاوید کھیتوں کو پانی لگانے جا رہا ہے، فوراً شور مچانا شروع کر دیا۔ چودھری، میں نہیں اپنے بیٹے کو جانے دینا، آج جمعرات ہے اور وہ شوخہ 24 گھنٹے خوشبو لگائے رکھتا ہے، اور اوپر سے وہ پیپل والی زمین، اسے رات ہو جانی ہے وہاں۔ نہ چودھری نہ، میں نہیں جانے دینا اپنے پتر کو، چودھرانی بھی اپنے مخصوص انداز میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ چودھری قادر چودھرانی کو کچھ بولتا، ماجا چھوٹے چودھری کو اٹھا کر آ رہا تھا اور اس نے کپڑے بھی بدل لیے تھے۔ گویا تھوڑی دیر میں کاما اور جاوید جانے والے تھے۔ اماں جی، آپ میری ماں ہیں، اس لیے پریشان ہوتی ہیں۔ ماجا اور میں پانی لگا کر ابھی آئے، پیپل والی زمین کا سن کر آپ ایسے پریشان ہو جاتی ہیں، وہ کملی وہاں گھومتی رہتی ہے، اس لیے۔ اس بیچاری کو تو اپنا ہوش نہیں، اس نے ہمیں کیا کہنا بلا؟ پتر، وہ لوگ، چودھرانی نے پریشانی کے عالم میں کچھ کہنا چاہا، مگر جاوید نے کہا لگا کر چودھرانی کو خاموش کر دیا۔ اماں، لوگوں کا کیا، وہ تو بس باتیں بناتے رہتے ہیں۔ اتنے میں کاما پانی لگانے کے لیے ضروری سامان لے آیا اور وہ دونوں چودھری اور چودھرانی کو سلام کر کے کھیتوں کی طرف چل پڑے۔ زمینوں میں عام طور پر کیکر یا شیشم کے درخت ہوتے ہیں، مگر چودھری کی زمین پر درمیان میں ایک بڑا پیپل کا درخت تھا۔ ایک بار ہوا یوں کہ کمہاروں کی جوان سالہ لڑکی گھر سے غائب ہو گئی۔ سب گاؤں والے اسے تلاش کرتے کرتے جب پیپل کے درخت کے پاس گئے تو اسے عجیب حالت میں پایا۔ نہ اسے کوئی ہوش تھا، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں سرخ اور سانسیں اتنی تیز چل رہی تھی جیسے ابھی کہیں سے لمبا سفر طے کر کے آئی ہو۔ بے ہوشی کی حالت میں اسے گھر لایا گیا اور مولوی صاحب کو بلا کر دم درود کرایا گیا، مگر اب ایسا اکثر ہوتا، لڑکی رات کو اچانک سے غائب ہو جاتی اور ملتی صبح پیپل کے درخت کے نیچے سے بے ہوشی کی حالت میں۔ کمہار اللہ رکھا بیچارہ ایک غریب آدمی تھا، اس کی غربت اسے موقع ہی نہیں دیتی تھی کہ لڑکی کو شہر کے کسی ہسپتال سے چیک کرایا جائے یا اسے کسی اچھے بابا سے دم درود۔ گاؤں کے مولوی کے دم درود کا لڑکی پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، الٹا حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ پہلے جہاں وہ ہفتے میں ایک آدھ بار جنونی کیفیت میں مبتلا ہوتی تھی، اب تو اکثر و بیشتر اسی حالت میں پیپل کے درخت کے نیچے پائی جاتی تھی۔ بیچارے اللہ رکھے نے اب اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیا تھا، بس اگر وہ شام کو گھر نہ ہوتی تو جا کے اسے پیپل والے درخت کے پاس سے لے آتا، اور لڑکی نے تو گویا پیپل والے درخت کو اپنا گھر ہی بنا لیا تھا۔ چھوٹا چودھری جاوید اور کاما کھیتوں میں پہنچ کر ملکوں کے بندوں سے اپنا پانی باندھ چکے تھے۔ او ماجے، جا پیپل کے نیچے دیکھا، کمہاریوں کی لڑکی ہے یا نہیں؟ جاوید نے ماجے کو چڑھانے کے انداز میں کہا تو ماجے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ او چھوٹے چودھری جی، دعا مانگو اللہ سے وہ آج ادھر نہ ہو، آج جمعرات بھی ہے، یاد رکھو۔ میں نے بڑے بزرگوں سے سنا ہے کہ جمعرات ان ہوائی مخلوق کے لیے بڑا دن ہوتا ہے اور انسانوں کو اس رات باہر ایسے نہیں گھومنا چاہیے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اوئے، تو آج مجھے عالم کیوں لگ رہا ہے؟ وہ دیکھ، تیرے پیچھے کیا چیز کھڑی ہے، جاوید نے ہنسی روکتے ہوئے کہا تو ماجا ایسے اچھلا جیسے اس کا پاؤں سانپ پر آ گیا ہو۔ چھوٹے چودھری، اللہ واسطے میرے ساتھ ایسے مذاق نہیں کیا کرو، میری جان نکل جاتی ہے۔ اوئے، ابھی تو مغرب ہو رہی ہے اور تو آدھی رات کی طرح ڈر رہا ہے، مرد بن مرد، شادی ہو گئی تیری تو بیوی کا خیال کیسے رکھے گا؟ وہ دونوں ایسے باتیں کرتے کرتے پیپل کی طرف کو چل پڑے۔ ماجا جو آگے چل رہا تھا اب رک کر جاوید کے پیچھے ہو گیا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، پیپل کے پتے گویا ہوا میں جھوم رہے ہوں۔ ہلکے اندھیرے میں پیپل کا یہ درخت کسی بدمست ہاتھی کے جیسا لگ رہا تھا۔ درخت کافی پرانا اور اس کا تنا کافی بڑا تھا۔ درخت کے نیچے سوکھے پتوں کے چھوٹے چھوٹے ڈھیر لگے ہوئے تھے، جیسے ابھی گاؤں کے بچے کھیل کے گئے ہوں۔ ہوا کے جھونکوں سے سوکھے پتوں میں عجیب سی سرسراہٹ ہو رہی تھی۔
ماجا تو ادھر ادھر ایسے دیدے پھاڑ کے دیکھ رہا تھا جیسے اگر کملی زمین کے نیچے بھی چھپی ہوگی تو وہ اسے دیکھ لے گا۔ ماجے ڈر نہیں، چاچا اللہ رکھا لے گیا ہوگا اسے شام سے پہلے، جاوید نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اور اگر وہ رات کو یہاں آ گئی تو؟ ماجے نے دھیمی سی آواز میں جواب دیا، جیسے کہ اسے ڈر ہو کملی اپنا ذکر سن کر کہیں سے آ ہی نہ جائے۔ اوئے ماجے، دیکھ کتنا سکون ہے یہاں، لوگ ایسے ڈرے ہوئے ہیں اس درخت سے۔ چل ہاتھ دھو اور کپڑا بچھا نیچے، بڑے زوروں کی بھوک لگی ہے۔ دیکھ چودرانی جی نے کیا بنا کے دیا ہے، بکرے کا گوشت ہے جی، میں خود رانے قصائی سے لے آیا تھا دوپہر میں۔ وہ بڑا 2 نمبر آدمی ہے، ساڑی ہڈیاں دی ہوں گی۔ نا جی، میں خود اس کے اوپر کھڑا ہو کے گوشت بنوایا تھا۔ ماجا پہلی بار سینہ چوڑا کر کے بولا۔ چل کپڑا بچھا، جاوید نے اس کے ہاتھ سے گٹھری لیتے ہوئے کہا۔ ماجے نے ایک بڑی چادر نما کپڑے کو کھول کر نیچے بچھایا۔ وہ دونوں اس پر بیٹھ گئے اور روٹیوں والا رومال کھولنے لگے۔ جیسے جیسے کپڑا کھل رہا تھا کھانے کی خوشبو باہر آنا شروع ہو گئی تھی۔ واہ، بڑے مزے کا لگ رہا ہے، جاوید نے ہلکارا مارتے ہوئے کہا۔ مزے کا کیوں نہ ہو جی، چودرانی بی بی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ چھوٹے چودھری، آپ کو ایک بات بولوں؟ بول ماجے بول، سب بول دے، جاوید نے قہقہا لگاتے ہوئے کہا۔ چودرانی بی بی آپ کو بہت پیار کرتے ہیں، آپ خیر سے ان کی اکلوتی اولاد ہو نا؟ کہتی ہے بڑے منتوں سے دعاؤں سے اللہ سے مانگا ہے جاوید کو، اس کا خیال رکھا کر۔ اوئے بے وقوفا، بندے کی زندگی سے جب ماں باپ چلے جاتے ہیں نا تو زندگی کڑی دھوپ کی طرح بن جاتی ہے، انسان سر سے لے کر پاؤں تک جلتا رہتا ہے۔ ماں باپ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ اور تو یہ بتا، پھر میرا خیال تو کرتا ہے یا میں تیرا؟ اب کی بار ماجے نے زور سے قہقہا لگایا تو جاوید بھی ہنس پڑا۔ اندھیرا اب کافی ہو گیا تھا، گاؤں کے کتے گیدڑوں کی آواز پر بھونکنا شروع ہو گئے تھے۔ دونوں بڑے سکون سے کھانا کھانے میں مصروف تھے کہ اچانک ان کو پیپل کے پیڑ کی دوسری طرف سے خشک پتوں کی چڑچڑاہٹ سنائی دی، جیسے کوئی تیز قدموں سے ان کی طرف بڑھ رہا ہو، مگر درخت کے بڑے تنے کی وجہ سے وہ اسے نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ ماجا تو کھسک کر جاوید کے قریب ہو گیا تھا، اندھیرے کی وجہ سے وہ زیادہ دور نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ماجے، ٹارچ لائٹ جلاؤ اور دیکھو کون ہے وہاں۔ قدموں کی آواز تنے کی دوسری طرف رک گئی تھی۔ جاوید نے زور سے کہا، کون ہے بھائی؟ رک کیوں گئے ہو؟ یہاں آؤ۔ مگر وہاں سے کوئی آواز نہیں آئی، گویا وہاں کوئی ہو ہی نہیں۔ ماجے دیکھ کون ہے وہاں، روشنی کر ذرا۔ ماجا آگے بڑھنے کی بجائے ترچھا ہو کر ٹارچ لائٹ سے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جاوید ابھی بھی کھانا کھانے میں مصروف تھا، مگر اس کی نظریں مسلسل دوسری طرف تھیں۔ جیسے ماجا ڈرتے ہوئے آگے بڑھا اور روشنی دوسری طرف ڈالی، جیسے ہی ماجے نے آگے کا منظر دیکھا، زور سے چلایا، چھوٹے چودھری! مگر اس کی آواز اگلے لفظوں تک بالکل دب گئی اور وہ گھگیانے کی انداز میں بولا، نہ۔ اتنے میں جاوید ذرا محتاط انداز میں وہاں بڑھا جہاں سے ماجا ساکت ہوا کھڑا تھا اور ابھی بھی کچھ بولنے کی مسلسل ناکام کوشش کر رہا تھا۔ تنے کی دوسری طرف مکمل اندھیرا تھا۔ یہ مہینے کی آخری ایام چل رہے تھے، جس کی وجہ سے چاند بھی ابھی نہیں نکلا تھا۔ جاوید نے پہلے ماجے کو پیچھے کھینچا اور اس کے کامتے ہوئے ہاتھوں سے ٹارچ لائٹ اپنے ہاتھوں میں لی اور وہاں روشنی ڈالی جہاں ابھی تک وہ نہیں دیکھ سکا تھا۔ جیسے ٹارچ لائٹ کی روشنی وہاں پڑی جہاں بقول ماجے کے کملی تھی، اس کی اپنی سانسیں اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ جاوید کوئی بزدل جوان نہیں تھا اور نہ وہ پہلی بار کھیتوں کو پانی لگانے آیا تھا، اس سے پہلے وہ کئی بار اکیلے میں پانی لگانے آتا تھا، اسی پیپل کے نیچے بیٹھ کر اپنا وقت گزارتا تھا، اپنی زمینوں کے چپے چپے سے واقف تھا۔ وہ انہی زمینوں پر آتے جاتے تو وہ جوان ہوا تھا۔ یہ بھی اتفاق کی بات ہے کہ جب سے کملی پر جنونی کیفیت طاری ہوئی تھی، اس نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ کملی تو گاؤں کے لوگوں نے اس کا نام رکھا تھا، ورنہ تو اس کا اصلی نام رانی تھا۔ وہ جس رانی سے واقف تھا وہ تو جوان سالہ خوبرو حسین لڑکی تھی، بھلے بیچاری سادے کپڑے پہنتی تھی، مگر اس کا حسن مہنگے کپڑوں کا محتاج نہیں تھا۔ مگر اب جو وہ دیکھ رہا تھا، وہاں ایک لڑکی سر اپنی ٹانگوں میں دبائے بیٹھی تھی۔ سفید رنگ کے کپڑے کافی میلے ہو گئے تھے جو اس کی پراسراریت کو اور بڑھا رہے تھے۔ اس کے لمبے کالے بال زمین کو چھو رہے تھے اور وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ کافی خوفناک منظر تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار ایسے تجربے سے گزر رہا تھا۔ ابھی وہ بغور اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس لڑکی نے سر اوپر اٹھایا اور زور سے قہقہا لگایا کہ جاوید بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔
پہلی بار اس نے اس کا چہرہ اس جنونی حالت میں دیکھا۔ وہ رانی تھی جو اب کملی بن چکی تھی، زرد چہرہ، الو کی طرح گھومتی مگر سرخ آنکھیں، سانسوں کی بے ترتیبی بتا رہی تھی کہ وہ کسی اندیکھی مخلوق کے زیر اثر ہے۔ ماجے نے یقیناً اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، ورنہ وہ بے ہوش ہو چکا ہوتا۔ اتنے میں کملی نے ہاتھ زمین پر ٹیکے اور کھڑے ہو کر چلنے کی کوشش کرنے لگی، جیسے 3 سال کا بچہ لڑکھڑا کر چلتا ہے ویسے وہ چل رہی تھی۔ 2 قدم چل کر وہ تنے کے پیچھے سے نکل کر سامنے آ گئی تھی۔ یقیناً ماجے نے اب اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ جو پیچھے ہٹتے ہوئے چیخ کر بولا، چھوٹے چودھری بھاگو بھاگو بھاگو، یہ کملی ہے بھاگو۔ وہ مسلسل لڑکھڑا کر چل رہی تھی اور اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ خشک پتے بار بار اس کے پاؤں کے نیچے چٹک رہے تھے اور ماحول کو اور زیادہ بھیانک بنا رہے تھے۔ اچانک اس کا لاغر لڑکھڑاتا جسم ہوا میں بلند ہوا اور وہ زور زور سے رونے لگ گئی۔ اس کے کالے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ یہ وہ منظر تھا جسے ماجا دیکھ کر چلاتے ہوئے بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا تھا۔ رونے کی آواز بلیوں کی غراہٹ میں بدل چکی تھی، جیسے کئی بلیاں آپس میں لڑ رہی ہوں، اور یہ شور بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ہوا بھی تیز ہو گئی تھی، جس سے پیپل کے سوکھے پتے تیزی سے نیچے گرنا شروع ہو گئے تھے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں رہا تھا کہ رانی کسی مافوق الفطرت چیز کے زیر اثر ہے۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، مگر آہستہ آہستہ اس کی اعصاب بھی جواب دے رہے تھے۔ اسے خود کو مضبوط رکھنا تھا، اپنے لیے اور ماجے کے لیے، ورنہ یہ رات ان دونوں کے لیے آخری رات بھی ثابت ہو سکتی تھی۔ اس ساری صورتحال میں وہ خود کو کسی اندیکھے حصار میں جکڑا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اور ٹانگیں جیسے کسی نے باندھ دیے ہوں۔ زبان گنگ ہو چکی تھی۔ بلیوں کے لڑنے کی آواز جیسے جیسے بلند ہو رہی تھی ویسے ویسے وہ ہوش کھو رہا تھا، اور اتنا ہی رانی کا جسم پیپل کے اوپر گھوم رہا تھا۔ کہتے ہیں جب انسان مشکل میں ہوتا ہے یا تو دعا کام آتی ہے، چاہے اپنی ہو یا کسی دوسرے کی یا قسمت۔ چودرانی کو آج بالکل بھی سکون نہیں تھا۔ ہوتا بھی کیسے؟ محلے کی سب عورتیں اسی کملی کے بارے میں روز بتاتی تھیں، جس پیپل کا پیڑ اس کا مسکن تھا۔ آج اس کا بیٹا وہاں کھیتوں کو پانی لگانے گیا ہوا تھا۔ چودھری اس کی بے چینی بار بار دیکھ رہا تھا۔ آخر کار بول پڑا، سو جاؤ، تیرا پتر جی دار جوان ہے، وہ کوئی بچہ تو نہیں جو کوئی چیل اسے اٹھا لے جائے گی، ابھی آتا ہی ہوگا، اور ماجا بھی تو اس کے ساتھ ہے، فکر نہ کرو، سو جا۔ مگر چودرانی کو سکون کیسے آتا؟ بولی، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے تو بس ایک کام کرو، کمہاروں کے گھر جا کر بس پتہ کرو کہ کملی گھر میں ہے یا نہیں۔ پاگل مت بنو، رات کے اس پہر کسی کا دروازہ کھٹکھٹانا اچھی بات نہیں، چودھری نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ اچھا آپ نہیں جاتے تو نہ جاؤ، میں جا رہی، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پلنگ سے اتر کر جوتی پہن لی۔ چودھری بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ چودرانی کی بے چین طبیعت سے واقف تھا۔ کمہاروں کا گھر حویلی سے ذرا ہی دور تھا۔ تھوڑی دیر میں چودھری کمہاروں کا پرانا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ دوسری دستک پر اندر سے کمہار اللہ رکھا کی آواز آئی، کون ہے بھائی؟ آ رہا ہوں، آ رہا ہوں۔ شاید وہ اندھیرے میں سنبھل سنبھل کے چل رہا تھا۔ قریب آ کر اس نے دوبارہ پوچھا، کون ہے بھائی؟ چودھری نے کھنکھارتے ہوئے جواب دیا، او میں ہوں چودھری قادر بخش بھیا۔ اوہ چودھری صاحب، کمہار اللہ راکھا نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے جلدی جلدی دروازہ کھولتے ہوئے جواب دیا، خیرتے ہیں اس وقت چودھری صاحب۔ مگر اس کو حیرت کا دوسرا جھٹکا تب لگا جب اس نے چودرانی کو دیکھا۔ باغ لگے رہن میرے اچھے نصیب، میری بہن چودرانی ہمارے گھر آئی ہے، اندر آؤ چودرانی بی بی، اندر آؤ۔ بھائی اللہ رکھا ہم نے آپ کو پریشان کیا۔ بات یہ ہے کہ میرا دل ڈوبا جا رہا تھا، نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ آپ کا بھتیجا چھوٹا چودھری کھیتوں میں پانی لگانے گیا ہوا ہے، پیپل والی زمین کی طرف، وہ ابھی تک آیا نہیں۔ بس پوچھنا تھا کہ آج رانی بیٹی گھر پر ہی ہے کہ نہیں۔ چودرانی بی بی، شام کو میں رانی کو لے آیا تھا، مگر آج اس کی حالت اندھیرا ہوتی ہی پھر خراب ہو گئی، اور وہ جیسے اڑ کے کہیں چلی گئی۔ اب تو کافی رات ہو گئی ہے، میں بھی سارا دن کام کر کے تھک گیا تھا، اس لیے اسے لینے نہیں گیا۔ آپ کو تو پتہ ہے وہ ہوتی ادھر ہی پیپل کے پاس ہے۔ ہائے میرے اللہ! جیسے چودرانی نے یہ سنا کہ کملی گھر پر نہیں، اب اس کو یقین ہو چلا تھا کہ اس کے بیٹے کی زندگی خطرے میں ہے۔ زور سے آہکاری کی۔ اس کی آواز سن کر پاس کے گھر کا دروازہ کھلا اور مولوی صاحب آنکھیں مسلتے ہوئے پریشانی کے عالم میں باہر نکلے، اور چودھری چودرانی کو دیکھ کر مزید شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، چودرانی بول پڑی، مولوی صاحب رانی گھر پر نہیں ہے، اور جاوید پتر پیپل والی زمین کو پانی لگانے گیا ہوا ہے۔
مجھے ڈر ہے کہ چودرانی آگے خاموش ہو گئی۔ یہ بات ہے تو چلو میرے ساتھ، مگر آپ چودرانی بی بی گھر جائیں، باقی اللہ خیر کرے گا۔ کملی جو پیپل کے درخت پر خوفناک بلیوں کی غراہٹ میں گھوم رہی تھی، اب آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو گئی تھی۔ جاوید مکمل اندیکھے حصار میں قید تھا، چاہتے ہوئے بھی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ صرف آنکھیں تھی جو یہ دیکھ رہی تھی، احساس تھا جو یہ سب محسوس کر رہا تھا۔ باجا تو بیچارہ کب کا اس سب سے بے خبر بے ہوش ہو چکا تھا۔ کملی نیچے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور غصے میں چلائی، تمہیں نہیں پتا یہ میرا گھر ہے، میرا گھر؟ تیری جرت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ اب میں تیرا وہ حشر کروں گی کہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی دوبارہ ادھر کو منہ کرنے کی۔ یہ زمینیں بنجر ہو جائیں گی۔ اور زور سے چیخ ماری کہ جاوید کے کان کے پردے ہل گئے۔ جاوید نے محسوس کیا کہ کملی کی شکل بگڑ رہی ہے، اس کے سامنے کے دانت آگے کو بڑے ہو رہے ہیں، چہرے پر کسی 1000 سالہ بڑھیا کے جیسے جڑیاں پڑ گئی تھیں، پاؤں پیچھے کو مڑنا شروع ہو گئے تھے، ناخن لمبے اور ہاتھوں پر لمبے کالے بال اگنا شروع ہو گئے تھے۔ اس کی شکل رانی سے کسی عجیب و غریب خوفناک عفریت میں بدل چکی تھی۔ وہ نہ اب انسان معلوم ہوتی تھی نہ جانور۔ اس حالت میں اگر کوئی بہادر سے بہادر انسان بھی اسے دیکھتا تو حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے مر جاتا۔ جاوید کو اپنے بازوؤں میں درد کی ایک ٹیس اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کوئی اندیکھی طاقت اس کے دونوں بازو مڑوڑ رہی تھی۔ یقیناً یہ اس چڑیل کا طلسم تھا۔ درد برداشت سے باہر ہو رہا تھا، وہ کچھ کرنے سے قاصر تھا۔ وہ چلانا چاہتا تھا، کچھ پڑھنا چاہتا تھا، مگر آواز تو اس کے حلق میں جیسے کہیں پھنس گئی تھی۔ اب وہی درد اس کی ٹانگوں میں شروع ہو گیا تھا، خود بخود اس کی ٹانگیں مڑ رہی تھیں۔ وہ نیچے زمین پر گر پڑا تھا۔ پہلے تیرا ایک ایک جوڑ توڑوں گی، پھر تجھے کھاؤں گی، تیری ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی کسی کو۔ وہ آگے بڑھی اور اپنے لمبے تیز ناخن سے جاوید کی گال پر ایک خراش لگائی۔ جب ذرا سا خون رسنا شروع ہوا تو اس کی زبان بلی کی غراہٹ کے ساتھ باہر نکلی اور خون کو چاٹنے لگی۔ بڑے مزے کا ہے، بڑے مزے کا ہے۔ تمہیں اسی پیپل کے درخت پر مار کر لٹکا دوں گی اور ہر روز تیرا ایک ایک حصہ کھاؤں گی۔ بڑی اذیت ناک موت مرے گا تو۔ مگر اس کی ہنسی لمحے بھر کو رک کر رونے کی آواز میں بدل گئی۔ جاوید کو اپنے کانوں میں اپنے بابا اور کمہار اللہ رکھا اور مولوی صاحب کی آواز سنائی دینے لگی، جو زور زور سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے تھے، اور مولوی صاحب آیت الکرسی کا ورد کر رہے تھے۔ جیسے یہ آوازیں چڑیل کے کانوں میں پڑی، وہ دوبارہ سے ہچکیاں لیتے ہوئے کملی کے روپ میں واپس آنے لگی اور ایک کالے دھوئیں کی شکل میں کملی کے جسم سے نکل کر ہوا میں غائب ہو گئی۔ کملی کا جسم کسی کٹے ہوئے تنے کی مانند زمین پر گر گیا اور جاوید کو بھی اب اپنے ہاتھوں میں حرکت محسوس ہونے لگی۔ وہ جیسے کھڑا ہوا۔ چودھری مولوی اور اللہ راکھا بھی وہاں پہنچ گئے۔ پتر تو ٹھیک تو ہے نا؟ چودھری نے جاوید کو گلے لگاتے ہوئے پوچھا۔ اللہ راکھا اپنی بے ہوش بیٹی کو ہلا رہا تھا، جبکہ مولوی صاحب ماجے کے منہ پر جگ سے پانی کے چھینٹے ڈال رہا تھا۔ اللہ نے کرم کیا ابا جی، آپ وقت پر آ گئے، ورنہ وہ ابھی ہمیں مارنے ہی والی تھی۔ وہ بہت بڑی بلا ہے جس نے رانی پر قبضہ کیا ہوا ہے، مگر جیسے آپ لوگ ورد کرتے ہوئے آئے وہ دھواں بن کر ہوا میں غائب ہو گئی۔ پتر، اللہ کا کلام حق ہے، سچ ہے، بڑی طاقت والا ہے، مگر میں ٹھہرا سیدھا سادہ سا امام مسجد، یہ بلا میری طاقت سے باہر ہے۔ آپ لوگ شہر سے کسی عالم کو بلائیے جو اسے ٹھکانے لگائے، ورنہ آپ لوگوں کی زندگیوں کو اب بھی خطرہ رہے گا، اور جلدی کرو یہاں سے نکلو، یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ اتنے میں ماجے کی بے ست جسم نے حرکت کی اور وہ بتکے ہوئے بکرے کی طرح اٹھ کھڑا ہوا۔ اوہ میرا بہادر پتر ہوش میں آ گیا، چودھری نے ماجے کو تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ چل پتر سامان اٹھاؤ، باقی باتیں گھر کریں گے۔ جاوید پتر تم رانی بیٹی کو کندھے پر اٹھاؤ، میں کل ہی کسی کو شہر بھیجتا ہوں کسی عالم کو بلانے کے لیے۔ چودھری کا بھیجا ہوا بندہ 3 دن پہلے شہر سے ایک بزرگ آدمی بابا کو لے آئے تھے، مگر حیران کن طور پر کملی پر ابھی تک اس چڑیل کا حملہ نہیں ہوا تھا۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ جاوید بھی اس واقعے کے بعد سنبھل چکا تھا۔ ماجا البتہ کملی یا پیپل کے نام سے اب بہت ڈرتا تھا۔ بزرگ بابا روز چودھری کے ڈیرے پر مراقبہ کر رہا تھا، مگر ابھی تک اسے چڑیل کا کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا۔ آج سوموار کا دن چاند کی 27 تاریخ تھی۔ عصر سے ہی زور کی ہوا چل رہی تھی
جو کہ اب آندھی کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ دیہاتی علاقہ ہونے کی وجہ سے ہوا میں بہت مٹی اڑ رہی تھی۔ عالم بابا اپنے معمول کے مراقبے میں بیٹھا تھا کہ کمہاروں کے گھر سے اچانک بڑے زور کی بلیوں کی قڑاہٹوں کی آواز آنی شروع ہو گئی۔ گلیوں کے آوارہ کتے بھونکنے کی بجائے سہم گئے تھے۔ عالم بابا جو آنکھیں بند کر کے مراقبے میں تھے اپنی آنکھیں کھول دی اور ہاتھ میں پکڑی تسبیح پر جلدی جلدی ورد کرنا شروع کر دیا، اور ساتھ ساتھ ہاتھ میں پکڑے پانی پر پھونکیں مارنی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے میں لٹکتی لالٹین کو تھامے کمرے سے باہر نکل آئے۔ ہوا مسلسل تیز چل رہی تھی، جس کی وجہ سے لالٹین کی لو کبھی کم اور کبھی زیادہ ہو رہی تھی۔ صحن میں لالٹین کی روشنی دیکھ کر جاوید بھی اپنے کمرے سے نکل آیا تھا۔ جاوید کو دیکھ کر عالم بابا مسکرا دیے اور ہاتھ میں پکڑا پانی کا برتن اسے تھما دیا اور اسے خاموشی سے اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ گاؤں کی گلیوں سے ہوتے ہوئے وہ دونوں پیپل والی زمین کی طرف چل پڑے تو جاوید عالم بابا کا مقصد سمجھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہیں پیپل کا پیڑ تیز ہوا میں جھومتا ہوا نظر آنا شروع ہو گیا تو جاوید کی آنکھوں میں کچھ دن پہلے کے مناظر گھومنا شروع ہو گئے۔ پیپل کا پیڑ رات کے اندھیرے اور تیز آندھی میں بہت وحشت ناک لگ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا پورا پیڑ چڑیل کا روپ دھار چکا ہے۔ پیڑ کے نیچے پہنچ کر بابا نے ہاتھ میں پکڑی چھری کی مدد سے ایک دائرہ لگایا اور جاوید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جاوید بیٹا اس دائرے میں آ جاؤ، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ کچھ بھی ہو جائے تم نے اس سے باہر نہیں نکلنا، اور نہ مجھے آواز دینی ہے اور نہ کسی آواز کا یقین کرنا ہے جب تک کہ میں نہ کہوں، اور اس پانی کا خیال کرنا، میں پیڑ کے دوسری جانب جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر عالم بابا جاوید کا کندھا تھپ تھپا کر پیڑ کی دوسری طرف چلے گئے۔ جاوید دائرے کے اندر پانی کے برتن کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر ہو گئی تھی، کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ عالم بابا کی بھی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، جس سے وہ سمجھ گیا کہ وہ ایک بار پھر مراقبے میں ہے کہ اتنے میں اس سے پگڈنڈی پر پائل کے بجنے کی آواز شروع ہوئی، جیسے کوئی عورت ادھر کو آ رہی ہو۔ آواز تو قریب قریب آ رہی تھی، مگر کوئی وجود اسے ابھی تک نظر نہیں آیا تھا۔ پھر پائل کی آواز بلیوں کی غڑاہٹوں میں بدل گئی، جیسے کئی بلیاں ایک دوسرے پر غڑا رہی ہوں۔ خوف کی ایک لہر اس کے بدن میں سرایت کر گئی جب اس نے سامنے والی پگڈنڈی پر کملی کو آتے دیکھا۔ بلیوں کی غڑاہٹیں اس کے منہ سے نکل رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ پیڑ کے قریب آ رہی تھی اس کی ہیبت بدل رہی تھی۔ اب وہ کملی سے چڑیل میں بدل چکی تھی۔ اس کی موجودگی میں ماحول اور بھیانک ہو گیا تھا۔ اچانک اس نے ایک چیخ ماری اور ہوا میں بلند ہو کر پیپل کے گرد گھومنے لگی۔ جب وہ نیچے زمین پر اتری تو ایک خونخوار بھیڑیے کی شکل اختیار کر چکی تھی، جو پیڑ کے دوسری طرف منہ کر کے غرا رہی تھی۔ اچانک پیڑ کے دوسری طرف سے ایک دیو ہیکل شیر نمودار ہوا۔ شیر نے آتے ہی بھیڑیے پر حملہ کر دیا۔ دونوں ایک دوسرے کی گردن پر وار کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس لڑائی میں کبھی بھیڑیا حاوی ہو رہا تھا تو کبھی شیر، مگر مجموعی طور پر شیر کا پلٹا باری ہو رہا تھا۔ بھیڑیا اب مدافعاتی لڑائی لڑ رہا تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے بھاگنے کے چکر میں ہے، مگر شیر اس کو یہ موقع نہیں دے رہا تھا۔ اتنے میں بھیڑیا ہوا میں بلند ہوا۔ شیر نے اسے دبوچنے کے لیے جست لگائی، مگر وہ کالا دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ شیر واپس جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا گیا۔ بظاہر چڑیل اور عالم بابا کی پہلی لڑائی میں جیت عالم بابا کی ہوئی تھی، مگر یہ تو شروعات تھی ابھی۔ اتنے میں ارد گرد سے ایک بار بلیوں کی غراہٹوں کی آواز آنا شروع ہو گئی اور آس پاس سے سینکڑوں بلیاں کھیتوں سے نکل کر پیڑ کے نیچے جمع ہو گئیں۔ ان بلیوں کی جسامت اور ہیبت عام بلیوں سے قدرے مختلف تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر کوئی بھی جگہ نہیں بچی تھی، مگر کسی بلی نے ابھی تک دائرے کی لکیر کو عبور نہیں کیا تھا۔ اسے انتظار تھا کہ اب عالم بابا کس روپ میں آتے ہیں، مگر پیڑ کے دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ کافی دیر تک بلیاں بیٹھی غوڑاتی رہیں اور آخرکار جہاں سے آئی تھی واپس کھیتوں میں گم ہو گئیں۔ بلیوں کے جاتے ہی جاوید نے سکھ کا سانس لیا۔ ابھی تک وہ یہ ڈرامہ دیکھ رہا تھا، مگر نہ ہی بھیڑیے نے اور نہ ہی بلیوں نے اس پر حملہ کیا تھا۔ آندھی رک چکی تھی، مگر پیپل کا پیڑ بدستور اندیکھے طوفان کا سامنا کر رہا تھا۔ اتنے میں اسے کھیتوں سے سرسراہٹ کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ ایک بہت بڑا کالے رنگ کا اژدہا اب کی بار سیدھا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اتنا بڑا اژدہا اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کے جی میں آیا کہ اٹھ کر کھیتوں میں دوڑ لگا دے، مگر عالم بابا کے الفاظ اسے یاد تھے کہ جو کچھ ہو جائے اس دائرے سے نکلنا نہیں ہے۔ اژدہا سیدھی اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔
استحے کی جسامت اس کی جسامت سے کوئی 4 گنا بڑی تھی۔ اگر وہ منہ کھول لیتا تو جاوید کو پورا کا پورا نگل سکتا تھا۔ استحے نے دائرے کا چکر لگایا اور پھنکارتے ہوئے واپس کھیتوں میں چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ایک بار پھر اسے پائل کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ سامنے کے راستے سے ایک عورت بنی سنوری دلہن کی لباس میں آ رہی تھی۔ عورت اندھیرے میں بھی چاند کی طرح چمک رہی تھی، مگر اس نے چہرہ نقاب میں چھپایا ہوا تھا۔ جاوید کے قریب آ کر اس نے نقاب ہٹا دیا۔ یہ تو کملی تھی، مگر مکمل دلہن بنی ہوئی تھی، اور اتنی خوبصورت کہ پہلے اس نے اتنی حسین عورت نہیں دیکھی تھی۔ وہ جاوید کو دیکھ کر مسلسل مسکرا رہی تھی۔ آؤ جاوید، ہم اپنی دنیا میں چلتے ہیں جہاں کوئی نہیں ہوگا، آپ ہوں گے، میں ہوں گی، اور ہماری محبت۔ آؤ جاوید آؤ، خود کو اس دائرے میں قید نہ کرو، دیکھو میں تمہارے لیے بن سور کی آئی ہوں، دیر نہ کرو، آؤ آؤ آؤ۔ وہ مسلسل اسے پکاری جا رہی تھی۔ اس کی آواز میں جادو تھا، طلسم تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ اپنا اختیار کھو رہا ہے۔ قریب تھا کہ وہ اٹھ کر اس کے پاس چلا جاتا۔ پیڑ کے دوسری طرف سے اسے شیر کی ایک گرجدار داڑ سنائی تھی، جس نے جاوید کے اٹھتے ہوئے قدم روک دیے، اور جاوید اس طلسم سے نکل آیا۔ وہ کملی نما عورت غصے میں پاؤں پٹختی پیڑ کی دوسری طرف چلی گئی جہاں عالم بابا گئے تھے۔ وہ غصے میں چلا رہی تھی، تم کیا سمجھتے ہو تم یہاں سے زندہ نکل جاؤ گے؟ تم رانی کو آزاد کرا لو گے؟ میں تم دونوں کو زندہ جلا دوں گی۔ اس کی آواز میں کرخت پن تھا، جس کی وجہ سے جاوید کو اپنے کانوں میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ اتنے میں پیپل کا پیڑ اتنی زور سے ہلا جیسے ابھی گر جائے گا۔ پیڑ کی جڑیں تک زمین سے اکھڑ رہی تھی۔ اسے لگا کہ پیڑ ان دونوں کے اوپر گر جائے گا، وہ اور عالم بابا نیچے دب کر مر جائیں گے۔ پیڑ کے ہلنے میں شدت آ چکی تھی۔ وہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے دائرے سے نکلنے کا مکمل ارادہ کر لیا تھا۔ جیسے وہ نکلنے کے لیے اٹھا، پیڑ کے پیچھے سے ایک بار پھر شیر جس لگا کر اس کے سامنے داڑنے لگا، جیسے اسے دائرے سے نکلنے سے روک رہا ہو۔ وہ عالم بابا کا اشارہ سمجھ گیا اور اللہ کا نام لے کر پھر بیٹھ گیا۔ اسے بیٹھتا دیکھ کر شیر واپس چلا گیا۔ شیر کے جاتے ہی اسے عالم بابا کی آواز سنائی دی، بیٹا جاوید، مجھے پیاس لگی ہے، ادھر آ کر مجھے پانی دو، پانی دو، بہت پیاس لگی ہے۔ آؤ بیٹا آؤ، چڑیل سے لڑتے لڑتے تھک گیا ہوں، اگر مجھے پانی نہ ملا تو میں مر جاؤں گا، میرے مرتے چڑیل تمہیں بھی مار دے گی، اللہ کے واسطے آؤ بیٹا، مجھے پانی دو۔ عالم بابا باقاعدہ منتیں کر رہا تھا، مگر جاوید کو عالم بابا کے الفاظ یاد تھے کہ میری آواز کا یقین نہ کرنا اور دائرے سے باہر کچھ ہو جائے مت نکلنا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی کو تھامے بیٹھا رہا۔ اب عالم بابا کی آواز میں غصہ آ گیا تھا۔ وہ باقاعدہ گالم گلوچ کر کے پانی مانگ رہا تھا، مگر جاوید ٹس سے مس نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد عالم بابا کی آواز آنا بند ہو گئی اور بہت سی عورتوں کے رونے کی آوازیں آنی شروع ہو گئی۔ وہ آپس میں بول رہی تھی، ہائے چڑیل نے چودھری اور چودرانی کو مار دیا ہے، کوئی جا کر چھوٹے چودھری کو اطلاع دے، ہائے ہائے ہائے۔ یہ آوازیں سن کر اس کا دل بیٹھ گیا۔ اس کے جی میں آیا کہ وہ عالم بابا کو آواز دے کر پوچھے کہ کیا یہ سچ ہے کہ نہیں۔ وہ اسی بے چینی کا شکار تھا کہ پیڑ کے پیچھے سے کملی نکل کر اس کے سامنے آ گئی۔ اب کی بار وہ پرانے کپڑوں میں ملبوس خستہ حال لگ رہی تھی، اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ، چودھری اور چودرانی کو مار کر آئی ہوں، یقین نہیں آتا تو جا کر دیکھ، آؤ نکلو دائرے سے۔ اس کے پیچھے گاؤں کی طرف سے ابھی تک عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں آ رہی تھی، مگر اس نے چڑیل کو کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ مرو گے، تم دونوں مرو گے، اب تم سب کو مار کر جاؤں گی یہاں سے۔ اتنے میں پیڑ کی دوسری طرف سے عالم بابا تیزی سے نکلے اور کملی کی ٹانگوں پر اپنی لاٹھی ماری۔ کملی کراہ کر نیچے گری اور عالم بابا نے جلدی سے اس کے گرد دائرہ لگا دیا اور ہاتھوں میں پکڑی تسبیح پر جلدی جلدی ورد کرنا شروع کر دیا۔ کملی دائرے سے نکلنے کے لیے جیسے نکلی، آگ کا ایک شعلہ اس کی طرف لپکا اور وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ یہی اس نے دائرے کے دوسری طرف کیا، وہاں بھی اس کے ساتھ ویسا ہوا۔ نکالو مجھے یہاں سے، وہ زور زور سے چلا رہی تھی، مگر عالم بابا بس آنکھیں بند کر کے تسبیح پر ورد کیے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی اور کملی کی طرف دیکھ کر بولے، بتا کیوں تو نے اس بچی کو پکڑا ہوا ہے، بتا ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ اس کے ساتھ ہی عالم بابا نے جاوید کے ہاتھ سے پانی لے کر کملی کے منہ پر چھڑکا تو کملی مارے تکلیف کے زمین پر دھوری ہو گئی اور زور زور سے چلانے لگی، رک جاؤ، سب بتاتی ہوں۔
یہ بہت خوبصورت تھی، روز اپنی ماں کے ساتھ یہاں گھاس کاٹنے آتی تھی۔ مجھے اس کو دیکھ کر خود سے نفرت ہوتی تھی، اس لیے میں نے اسے جکر کر اس کی خوبصورتی ختم کر دی۔ خوبصورتی چہروں پر نہیں دلوں میں ہوتی ہے، اخلاق میں ہوتی ہے۔ چہروں کی خوبصورتی کے پیچھے بھاگنے والے اپنے مقصد سے بھٹک جاتے ہیں۔ عالم بابا نے اسے مخاطب کر کے کہا، تو نے اپنی حد پھلانگ لی ہے، اب تیرا واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ کہہ کر عالم بابا نے ہاتھ میں پکڑی تسبیح کملی کے گلے میں ڈال دی۔ نہیں نہیں نہیں، مجھے مت مارو، مجھے جانے دو، جانے دو، میں کبھی واپس نہیں آؤں گی، مجھے جانے دو۔ وہ دونوں ہاتھوں سے تسبیح کو تھامے ہوئی تھی، اس کے ہاتھوں اور گردن سے دھواں نکل رہا تھا۔ وہ بہت اذیت میں زمین پر تڑپ رہی تھی۔ دھواں آہستہ آہستہ پھیل گیا اور اس کی آوازیں آنا بند ہو گئی۔ جیسے دھواں ختم ہوا، کملی زمین پر بے ہوش پڑی نظر آئی۔ عالم بابا نے اس کے چہرے پر پانی چھڑکا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور سر پر دوپٹہ ٹھیک کرنے لگ گئی۔ یہ ہم کہاں ہیں؟ مجھے کیا ہوا تھا؟ بیٹی بس آپ کو ایک تکلیف تھی جس کا علاج ہو گیا ہے، شاباش، یہ پانی پیو اور ہم گھر چلتے ہیں۔ شاباش جاوید پتر، میں نے تیرا جیسا بہادر جوان نہیں دیکھا، عالم بابا نے جاوید کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ جب وہ گاؤں پہنچے تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ عالم بابا نے جاوید کو رانی کو اس کے گھر پہنچانے کا کہا اور خود ڈیرے پر چلا گیا۔ صبح ناشتے کے بعد عالم بابا نے چودھری کو مختصر ساری صورتحال بتائی۔ چودھری کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اتنے میں کمہار اللہ راکھا ڈیرے سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ آتے ہی اس نے سب کو سلام کیا اور عالم بابا کے ہاتھ چومنے لگ گیا۔ عالم بابا مسکرانے لگ گئے۔ اللہ رکھا بولا، میں ایک غریب آدمی ہوں، آپ کو دینے کے لیے میرے پاس دعاؤں کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ نے میری بیٹی کو اس بلا سے بچایا، میں ساری زندگی آپ کا مشکور رہوں گا۔ بھائی، اللہ رکھا، اللہ کا شکر ادا کرو، سب اسی کی طرف سے ہوا ہے، انسان بھلا کیا کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر عالم بابا اٹھ کھڑے ہوئے اور چودھری کے کان میں کچھ کہا اور چودھری مسکرا کر کہنے لگا، نیک کام میں تاخیر کیسی۔ یہ کہہ کر چودھری نے اللہ راکھا کے آگے جھولی پھیلا دی۔ اللہ راکھا بیٹی کا باپ تھا، فوراً سمجھ گیا اور چودھری کے گلے لگ گیا۔ رانی اور جاوید کی شادی طے ہو گئی تھی۔ اگلے روز عالم بابا واپس شہر کو لوٹ گئے۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان سجیل شریف کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔